السلام علیکم. پروگرام بلا جھجک میں لاہور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا پھر موضوع وہی ہے جس پہ ہم نے کل بات کی تھی. بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ اور اپنے ہم منصب سے ان کے مذاکرات آج ہوئے. اس مذاکرات کے بعد کیا بریفنگ ہے, کیا انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے؟ ابھی تک وہ برآمد نہیں ہو سکا. تاہم ان دی مین وائل ایوان صدر سے جا کے ہوا ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں, اور وہاں پہ ملاقات زرداری صاحب سے بھی ہو گئی ہے, گڈ ول جیسچر کا تبادلہ بھی ہو گیا, فوٹو سیشن بھی ہو گیا صدر کے ساتھ اور وزیر خارجہ کے ساتھ. لیکن باہمی دلچسپی کے جو امور ہیں ان پہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس پہ ابھی تک میڈیا کو کچھ نہیں بتایا گیا. اس وقت ناظرین انتظار ہو رہا ہے کہ کیا بریفنگ دی جاتی ہے اور کیا وہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے اس میٹنگ کا. اگر ہمارے پروگرام کے دوران یہ اعلامیہ آتا ہے تو ہم آپ کو وہاں پہ لے چلیں گے, لیکن فی الحال اپنے پروگرام کی طرف. اور آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق حسنات صاحب, مڈل ایسٹرن انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کے اسکالر ہیں اور آج کل پاکستان میں ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ پی ایچ ڈی پروگرامز کی نگرانی کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساؤتھ ایشیا کے حالات کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب تشریف لانے کا. اور مجیب الرحمان شامی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف صحافی, تجزیہ نگار, اور یہ تعارف ان کے لیے بہت چھوٹا. ان دونوں سے بھی بات ہوگی لیکن ہمیں جوائن کریں گے خورشید محمود قصوری صاحب بھی, سابق وزیر خارجہ ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں فاروق صاحب, ٹاکس شروع ہو گئی اور ہر ایک طرف سے یہی توقع رکھی جا رہی ہے کوئی میجر برآمد نہیں ہونا, نشستن گفتن برخاستن. کیا ضرورت ہے ایسے ٹاکس کی؟ میرا خیال ہے جی اتنے لمبے تعطل کے ساتھ یہ ایک پھر سے سلسلہ چل پڑا ہے. پہلے تو بالکل ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا, تو یہی غنیمت سمجھا جا رہا ہے کہ کم سے کم ہندوستان نے اب یو ٹرن لیا ہے. پہلے تو وہ شرائط ان کی یہی تھی کہ ہم پاکستان جب تک سو کال ٹیررزم پہ قابو نہیں پائے گا جو انڈیا اسپیسیفک ہے ہم بات چیت نہیں کریں گے. انڈیا نے اپنا سٹینس تبدیل کیا, پاکستان نے نہیں کیا. تو یہ ان کی طرف سے یہ کافی بڑا ایک تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اثر رکھتی ہے ان کی خارجہ پالیسی میں بنانے میں, اور وہاں پہ جو ان کی اپوزیشن ہے یا ان کا میڈیا ہے اور ایون ان کی ملٹری ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ اس تیزی کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے جائیں. میڈیا کو بھی آپ الزام دے رہے ہیں, چونکہ شامی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس. ہم نے دیکھا جب ممبئی کا ہندوستان کا میڈیا جب نہیں ان کے میڈیا کا جی ہندوستان جب ممبئی کا واقعہ ہوا تھا تو وہاں تو اس قسم کی آوازیں بھی آئی تھیں کہ پاکستان کے اوپر جنگ کر دینی چاہیے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز نے کیا ہے. شرم الشیخ میں ہم نے دیکھا منموہن سنگھ صاحب نے وعدہ کیا کہ بات چیت آگے بڑھے گی, جیسے ہی وہ دلی واپس پہنچے انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر دیا. تو وہاں سے وہ پریشرز ہیں. تو یہ ان ساری اگر چیز پس منظر کو ہم دیکھیں تو آج کی اگر ہم بات چیت کو بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے ہندوستان اتنا تیزی سے آگے نہیں بڑھے گا اور وہ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں گے اپنے ڈومیسٹک جو فورسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. لیکن بہرحال کم سے کم چلیے بات چیت شروع ہوئی اور اس کے لیے آگے کی جو بات چیت ہے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک ایجنڈا بنانے کی طرف, ابھی تو ایجنڈا مشکل ہی ہے آج بنا ہو لیکن بنانے کی طرف ایک پیش رفت ہم ضرور کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شامی صاحب, جیسے ہی انہوں نے وزیر خارجہ بھیجا ساتھ میں الزامات کا ایک طوفان بھی بھیج دیا. وہ ڈیوڈ ہیڈلی کا سٹیٹمنٹ اور اس میں براہ راست آئی ایس آئی پہ پہلی دفعہ ان کے آفیشیل نے جی کے پہلے نے جو کہ ان کے ہوم سیکرٹری نے الزام لگایا. اس کے علاوہ اور بھی ایک الزام. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو میننگ فل بنانے میں کچھ سنجیدہ ہے یا تھا کبھی؟ رضی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اور بھارت کے جو معاملات ہیں جی وہ ایسے ہی چلتے رہے ہیں. یعنی جب کٹی ہو جاتی ہے, بات چیت بند ہو گئی تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یار بات چیت تو شروع ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ معاملہ تو چلے. جب شروع ہو جاتی ہے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو یہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بس پھنسے ہوئے ہیں. دونوں ملک جو ہے یعنی ہمسائے ہیں, آپ تو اپنا کہیں سامان اٹھا کے جا نہیں سکتے یہاں سے اور وہ نہ وہ جا سکتے. بالکل ٹھیک. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی سرحدیں جو ہے مشترک ہیں اور لمبی سرحد ہے, پھر ایک تاریخ بھی ہے اور ایک اپنا سارے معاملات بھی ہیں, دوسرے مسائل بھی ہیں. تو یہ
گاڑی رک رک کے چلتی ہے اور چل چل کے رکتی ہے، نہ رک کر گزارا ہوتا ہے نہ چل کر گزارا ہوتا ہے. تو اب یہ جو گفتگو تھی ممبئی اٹیک سے بعد نے دیکھا کہ بات چیت بند ہو گئی، اور بھارت نے جس قیاس کا رویہ تھا، جس طرح سے خون آلود نگاہوں سے وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹیمپریچر نیچے آیا اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں. تو کہا آئی ایس آئی جو ہے جناب اس کے تو آفیشلز انوالو ہیں. اب جو لسٹ انہوں نے دی تھی، ابھی میں نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ آئے تھے تو انہوں نے جو مطلوب افراد کی لسٹ دی نا ہمارے وزیر داخلہ کو، اس میں صرف حافظ سعید صاحب یا اس طرح کے دوسرے لوگ نہیں تھے، اس میں مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے بعض افراد بھی شامل تھے. تو ہم بھی ایسی لسٹ بنا کے دیتے رہیں گے، یہ تو پھر اسی طرح گیم ہوتی رہے گی. تو یہ گیم اسی طرح ہے. ہم بھی بلوچستان تو مدعا ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں نا جی. ہمیں تو وہاں تو دیکھیے آپ نے جو پتہ نہیں کیا تعویذ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے شرم الشیخ میں، کہ وہ خود مان گئے منموہن سنگھ کہ ہاں یہ بلوچستان پہ بھی بات کریں گے، لیکن جب دلی پہنچے تو پھر ان کے جو لتے لیے گئے اور میڈیا جو ان کے پیچھے پڑا اور ان کے مخالف سیاستدان، تو چوکڑی بھول گئی ان کو، اور انہوں نے اس کو بالکل کہا کہ یعنی توبہ کر لی. لیکن اب پاکستان کی طرف سے بلوچستان جو ہے اور پاکستان کے داخلی معاملات میں جو مبینہ انڈین مداخلت ہے، اس کے وہ تیار کیے انہوں نے میٹیریل، وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، مٹیریل تیار کیا گیا ہے اور بھارت کے جو آفیشلز آئے ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ان مٹیریلز میں کیا ہے یہ شامی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن فی الحال وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں.